محترم سامعین کرام، اس سے پہلے کہ جناب مولانا کوثر نیازی صاحب کو میں دعوت خطاب دوں، میں اس ادارے کے صدر اور بانی سید ریاست علی قادری صاحب سے درخواست کروں گا کہ مختصر الفاظ میں مہمانان گرامی اور صدر محترم اور مہمان خصوصی کے خدمت میں خطبہ استقبالیہ پیش کریں، اور میں اس شہر کی بڑی معتبر اور محترم شخصیت یہاں میرے سامنے موجود ہیں، جناب منظر الدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے اسٹیج پہ تشریف لائیں اور صدر محترم کی خدمت میں خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم مقام جناب حکیم محمد سعید صاحب، چیئرمین ہمدرد وقف پاکستان، قابل صد احترام عزت مآب جسٹس محمد حلیم صاحب، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل، معزز علماء کرام، فضلاء عظام، فاضل جج صاحبان اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس صدی کی عظیم نابغہ روزگار ذی وقار علمی شخصیت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں منعقدہ 10ویں امام احمد رضا کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج کی اس مجلس علم و ادب میں ملک کے نامور اور جیت فضلاء امام احمد رضا کی فکر، علمی بصیرت اور سیرت و کردار کے حوالے سے مختلف موضوعات پر مقالات اور تقاریر کی صورت میں اظہار خیال فرمائیں گے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمہ جہت شخصیت کو فقہ اور قضات اسلامی سے خاص شوق حاصل تھا۔ وہ ان دونوں شعبوں میں کمال درجہ دسترس رکھتے تھے۔ یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ آج کی امام احمد رضا کانفرنس کے مہمان خصوصی پاکستان کی عدلیہ کی وہ فاضل ہستی ہیں جو عدالت عالیہ پاکستان کے قاضی القضات رہ چکے ہیں۔ اس شعبے میں ان کی خدمات جلیلہ سے کون واقف نہیں۔ قانون میں اپنی گہری بصیرت، فیصلوں میں تدبر اور توازن، علوم قانون سے گہری وابستگی ان کا امتیازی نشان ہے۔ ملک کی عدلیہ کی تاریخ میں انہوں نے کئی اہم فیصلے صادر کیے ہیں جو قانون کے شعبے میں ان کی ظرف نگاہی کا ثبوت ہیں۔ ہماری محفل کی دوسری مرکزی و معزز و محترم شخصیت جناب حکیم محمد سعید صاحب کی ہے، جو صدر مجلس کی حیثیت سے یہاں تشریف فرما ہیں۔ ان کی علمی خدمات اور حکیمانہ بصیرت سے اہل علم اچھی طرح واقف ہیں۔ حکیم صاحب نے ایک طویل عرصے سے خود کو علم و حکمت کی خدمت کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ طب اسلامی کے فروغ اور اس کی نشر و اشاعت سے گہری وابستگی کسی سے پوشیدہ نہیں۔ صدر گرامی قدر امام احمد رضا فاضل بریلوی بلا شبہ عہد جدید کی ایک عظیم اکبری شخصیت تھے، جس پر ان کی علمی تحقیقات، فکری تخلیقات شاہد و عادل ہیں، جن کی روشنی اب دور دور تک پھیلتی جا رہی ہے اور اہل علم و بصیرت میں اب ان کی آواز انجانی نہیں رہی۔ ان کی تحقیق و تدقیق دیکھنے اور دکھانے کے لائق ہیں۔ ان کا مجموعہ فتاویٰ فقہی مسائل اور سائنسی علوم کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے۔ ان کے علمی وقار اور قد و قامت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ 20ویں صدی کے اول ربع میں امام احمد رضا کے علم و فضل کی شہرت بر صغیر پاک و ہند کی سرحدوں سے نکل کر حرمین شریفین، عراق، شام، ترکی، افریقہ، امریکہ اور انگلستان تک پہنچ چکی تھی۔ میں آپ کی اور آپ کے توسط سے دیگر ماہرین قانون اسلامی کی توجہ امام احمد رضا کے فتاوے کی ایک خاص جہت کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ میں اس خطبہ استقبالیہ کو مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھ کر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ادارے کے کچھ مقاصد ہیں جن کو میں تھوڑے بیان دیتا ہوں تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ امام احمد رضا کے بیش بہا علمی ورثے کو اور جو کچھ بھی ان کی شخصیت اور فکر پر کام ہوا ہے،
اس کو سائنٹیفک اور جدید خطوط پر منظم اور منضبط کر کے تحقیق و تدقیق کے نئے زاویے دور حاضر کے محققین کے سامنے پیش کیے جائیں اور انہیں دعوت فکر و عمل دی جائے۔ دوسرا، امام احمد رضا کے مندرجہ ذیل 2 نکات پروگرام کو ملکی اور بین الاقوامی سطح پر پھیلانے کی بھرپور جدوجہد کی جائے تاکہ مسلمانان عالم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی نقطے کے حوالے سے ایک متحدہ قوم بن کر اقوام عالم میں اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کریں۔ وہ 2 نکات صرف یہ ہیں کہ محبت رسول کے چراغ جلاؤ اور اسوہ حسنہ کو شعار بناؤ۔ دوسرا، علم کے نور سے جہالت کی تاریکیوں کو دور کر دو۔ ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کی گزشتہ 10 سالہ کارکردگی کی اہم فتوحات آپ اس پامفلیٹ میں ملاحظہ کر سکتے ہیں جو ہم نے ابھی ابھی کانفرنس کے شرکاء میں تقسیم کیے ہیں۔ صدر والا مرتبت، محترم مہمان خصوصی اور معزز سامعین اکرام، اس وقت ہمارا ملک اور عالم اسلام جن حالات سے دوچار ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم امام احمد رضا جیسے مفکرین کے نظریات اور افکار کو اپنائیں اور ان کے علمی ورثے کو آگے بڑھائیں۔ امام احمد رضا اس صدی میں ہمارے اسلاف محترم کی ایک عظیم نشانی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے حکیمانہ افکار و خیالات، دینی، ملی اور علمی کارناموں کو زیادہ سے زیادہ ترویج و اشاعت کی جائے، کیونکہ بر صغیر پاک و ہند کے ماضی قریب کے علماء میں وہی ایک ایسی قداور ہستی نظر آتی ہے جس نے مسلمانوں کو صحیح اسلامی فکر دی اور سیاسی اور معاشی آزادی کے رہنما اصول دیے، جس نے آگے چل کر پاکستان کے حصول کو ممکن بنایا۔ لہٰذا آج آپ کے توسط سے ہم پاکستان کے عوام، علماء، فضلاء، دانشوران قوم، اہل ثروت حضرات اور حکومت وقت کی توجہ چند ضروری امور کی طرف دلانا چاہتے ہیں۔ نمبر 1، پاکستان کی جامعات میں امام احمد رضا چیئر قائم کی جائے۔ دوسری، ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد ایک بین الاقوامی فورم ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں عالم اسلام کی اس اکبری شخصیت کے مطبوعہ اور غیر مطبوعہ علمی آثار کے لیے ایک باقاعدہ سیکشن قائم کیا جائے جہاں ریسرچ اسکالر کو تمام سہولتیں میسر ہوں۔ میں اور اس کو مختصر کیے دیتا ہوں۔ قبل اس کے کہ میں صدر گرامی اور مہمان خصوصی کو خوش آمدید کہوں، چند اہم اعلانات کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ اس کانفرنس میں ادارے کی طرف سے پہلی بار امام احمد رضا ریسرچ ایوارڈ کا اجرا ہو رہا ہے، جو ان مقتدر حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے جنہوں نے 1989 میں اہم اسلامی علوم کے موضوعات پر کراچی یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کیا ہے۔ ساتھ ہی ان کو ادارے کی اعزازی رکنیت کے ساتھ ساتھ ایک حقیر سی رقم بھی پیش کی جا رہی ہے۔ ان حضرات کے اسماء گرامی ہیں جناب جسٹس ریٹائرڈ مفتی ڈاکٹر سید شجاعت علی قادری صاحب، جناب پروفیسر ڈاکٹر جلال الدین نوری صاحب، جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد عبداللہ قادری صاحب۔ ان کے علاوہ اس مجلس کے صدر محترم مہمان خصوصی اور محترم مقالہ نگار و مقررین کرام کو بھی ہم اعزازی رکنیت پیش کر رہے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ سال یعنی 1991 میں امام احمد رضا انٹرنیشنل کانفرنس منعقد ہوگی۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ ہندوستانی خاتون اور اسکالر ڈاکٹر اوشا سانیال کو کولمبیا یونیورسٹی امریکہ نے امام احمد رضا خاں اور علماء اہل سنت کے موضوع پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی ہے۔ ڈاکٹر اوشا سانیال صاحبہ نے اس موضوع پر محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب سرپرست ادارہ ہزا کی نگرانی میں ڈاکٹریٹ کا مقالہ تیار کیا تھا۔ آخر میں صدر گرامی محترم المقام حکیم محمد سعید صاحب اور مہمان خصوصی و محترم و مکرم جسٹس محمد حلیم صاحب، فاضل مقالہ نگار حضرات اور حاضرین کرام کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔
اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے اور ہم سب کو اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ کے دینی، علمی، روحانی فیوض سے مالا مال فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین شفیع المرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وازواجہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔